السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا
كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله الحمد لله. برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، خامد اور بیوی یہ دونوں انسان کے بنائے ہوئے رشتے ہیں. پچھلے جمعہ میں اسی موضوع پہ ہم نے کچھ گزارشات پیش کی تھی. اس جمعے میں بھی انشاءاللہ اسی موضوع پہ لب کشائی ہوگی. عام طور پہ خامد اور بیوی میں اختلاف پیدا ہوتا ہے اور کبھی ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ ہر بندے کا ذہن اپنا ہوتا ہے. جیسے ہم یہاں بہت سے ایسے مسئلے ہیں جو یہاں بیان کر دیتے ہیں اور بہت سے بھائیوں کو اعتراض ہوتا ہے تو اس پہ خوشی ہوتی ہے. مجھے ذاتی طور پہ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ پہ اعتراض اسی صورت ہوتا ہے جب اگلا آپ کی بات دھیان سے سنتا ہے، اور یہ بہت اچھی بات ہے. اختلاف بری چیز نہیں ہے، لیکن اختلاف کو انتشار نہیں بنانا چاہیے. آپ کسی سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس نہج پہ نہ لے کے جائیں جس سے رشتوں میں فرق آئے. خامد بیوی بھی ایسا ہی رشتہ ہے، اور ہر انسان خطا کا پتلا ہوتا ہے، مرد یا عورت. اللہ کی تقسیم ہے، کسی کو مرد بنا دے، کسی کو عورت. خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک شادی فرمائی ہے اپنے خاندان میں، زینب بنت جہش، وہ آپ کی پھوپھی کی بیٹی ہے. ان کے علاوہ جتنے بھی آپ نے رشتے فرمائے وہ سارے اپنی برادری کے غیر میں. بنو امیہ سے ام حبیبہ سے، بنو تیم سے حضرت عائشہ سے، بنو عدی سے حضرت حفصہ سے، بنو قریظہ یہودیوں کا قبیلہ، اس کے خاندان میں سے صفیہ، حضرت صفیہ. مصر میں سے ایک لونڈی ماریہ قبطیہ، ان سے، اور باقی خاندانوں سے، زینب بنت خزیمہ، اسی طرح ام سلمہ انصار میں سے. تو آپ نے حضرت خدیجہ، وہ بھی اور خاندان سے. تو ان رشتوں کو آپ نے تبلیغ کا ذریعہ بھی بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں نبی کی بیویوں اور مومنوں کی ماؤں کی تربیت بھی کی، جگہ جگہ پہ ٹوکا اور جگہ جگہ سمجھایا، اور اللہ کے نبی کو بھی سمجھایا. جب یہ عورتیں جمع ہوئیں کہ ہمیں خرچہ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اختیار دیا. اختیار کیا دیا کہ ٹھیک ہے، آؤ میں کچھ مال دیتا ہوں اور تمہیں فارغ کر دیتا ہوں. جب یہ انہیں پتہ چلا تو ساری بیویوں نے انکار کر دیا مال لینے سے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے رسول کو فرمایا کہ چونکہ ان کے دل پاکیزہ ہو چکے ہیں
اس لیے لا یحل لک النساء من بعد، اے پیغمبر آپ کے لیے ان عورتوں کے علاوہ کوئی عورت جائز نہیں ہے، ولا ان تبدل بہن من ازواج ولو اعجبک حسنہن، اور نہ ہی یہ ہے کہ ان کو طلاق دے کے کسی اور عورت سے آپ نکاح کر لیں اگرچہ خوبصورت کیوں نہ ہو۔ اور یہ جو آیت پڑھی جاتی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور یہ اہل بیت کی شان میں پڑھی جاتی ہے، تو یہ دراصل نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں ہے، یعنی آپ کی بیوی ہونا اس قدر مرتبے کی بات ہے کہ اللہ کریم نے فرما دیا کہ ہم نے تمہارے دلوں کو پاک کر دیا۔ اے نبی کی امہات، اے نبی کی ازواج، ہم نے اس دنیا میں بھی اور اس آخرت میں بھی نبی کی بیویاں ہی بنایا ہے، ہم نے حوروں کی سردار بھی تمہیں بنایا ہے، اور فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی جو ہیں مومنوں پہ ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں، ہمیں اپنی اولاد سے، ہمیں اپنے آپ سے، ہمیں اپنے مال سے، اپنی آل سے، اپنی عزت سے، اپنی شہرت سے، اپنے پیسے سے، اپنی جائیداد سے، اپنی عزت سے سب سے زیادہ پسند اللہ کے رسول کی ذات، اور فرمایا ازواجہ امہاتہم، اور نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، اور ان ماؤں کی شان یہ ہے کہ تمہاری مائیں ہزار ایک طرف ہوں، نبی کی ازواج ایک طرف ہوں، تب بھی ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتی۔ تو نبی کی بیوی ہونا یہ ایک شرف تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا، پھر ان کی اللہ تعالیٰ نے تربیت فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وہ فرماتی ہیں کہ ایک سفر میں اور اللہ کے رسول نے دوڑ لگائی، کبھی بیوی کے ساتھ مذاق بھی ہونا چاہیے، کبھی ہنس بھی لیا کریں، کبھی ان سے پیار بھی کیا کریں، کبھی اظہار بھی کر دیا کریں، کبھی باہر کھانا بھی کھلائیں، کبھی باہر لے کے نکلا بھی کریں۔ یہ نہیں ہے کہ ماں باپ پسند نہیں کرتے، یہ نہیں جی بھائی پسند نہیں کرتے، معاشرہ پسند نہیں کرتا۔ ہم میں سے کون ہے جو محمد رسول اللہ جیسا ہو؟ آپ اور حضرت عائشہ دوڑ لگاتے ہیں، آپ کی عمر بڑی ہے، حضرت عائشہ کی عمر کم ہے۔ جناب عائشہ فرماتی ہیں محترمہ کہ میں نے دوڑ میں رسول اللہ کو پیچھے چھوڑ دیا، اس لیے کہ جسم ہلکا تھا، رسول اللہ کا جسم بھاری تھا۔ کہا کہ رسول اللہ دیکھ کے مسکرانے لگ گئے کہ عائشہ میری بیوی مجھ سے آگے نکل گئی، برداشت کریں، کبھی ان کی بات سن لیا کریں، کبھی اپنی سنا لیا کریں۔ فرمایا ایک اور سفر آیا، پھر دوڑ لگ گئی، فرمایا میرا جسم، عائشہ فرماتی ہے میری ماں عائشہ فرماتی میرا جسم بھاری ہو چکا تھا اور رسول اللہ اس وقت فٹ تھے۔ فرمایا میں نے دوڑ لگائی، رسول اللہ مجھ سے آگے نکل گئے اور مسکرا کے کہا ہے عائشہ پچھلی مرتبہ تو نکل گئی تھی، اس مرتبہ میں تجھ سے آگے نکل گیا ہوں۔ نبی اپنی زوجہ سے پیار بھی کرتے، نبی نماز پڑھتے نفل کی، رات کی نماز پڑھتے تو عائشہ سامنے لیٹ جاتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرنے لگتے تو عائشہ کے پاؤں کو ہلاتے، اپنی ٹانگ سمیٹ لیتی، رسول اللہ سجدہ کرتے۔ یہاں کتنے ایسے ہیں جو اپنی بیویوں سے ایسے ملتے ہوں، جو اپنی بیویوں سے اس قدر پیار کرتے ہوں، جو اپنی بیویوں سے بیٹھنا اچھا سمجھتے ہوں۔ یہاں تو یہ فکر ہوتی ہے معاشرہ کیا کہے گا، یہاں تو یہ کہیں گے جی رن مرید ہو گیا۔ حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ جس سے آپ کا تعلق بنا ہے وہ آپ کا نصف ایمان بھی ہے، آپ کے بچوں کی جنت بھی ہے، اس سے آپ کا نصف ایمان مکمل ہو گیا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جس نے شادی کر لی اس کا نصف ایمان مکمل ہو گیا۔ وہ آپ کے پردے کی جگہوں کو دیکھتی، آپ کے جسم کے وہ حصے جو ماں باپ بھی نہیں دیکھتے، آپ کی اولاد بھی نہیں دیکھتی، آپ کے بھائی بھی نہیں دیکھ سکتے، آپ کے رشتہ دار نہیں دیکھ سکتی، آپ کی بیوی وہ جگہ دیکھتی، وہ آپ کا پردہ ہے۔ رسول اللہ قرآن کہتا ہے
हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, वो तुम्हारा लिबास, तुम उनका लिबास। और आपको पता है लिबास आदमी से जुदा नहीं होता, लिबास एक दूसरे की हिफाजत करता है। रसूल फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया आयशा मुझे कैसे पता चलता है तू मुझसे नाराज होती है, कैसे पता चलता है खुश होती हैं? आयशा फरमाती हैं अल्लाह के रसूल जब आप मुझसे खुश होते हैं तो आप कहते हैं ला व रब्बे मोहम्मद, आप मोहम्मद कहते हैं, ला व रब्बे अबिल कासिम, अबुल कासम के रब की कसम, मोहम्मद के रब की कसम। और जब नाराज होते हैं तो ला व रब्बे इब्राहिम कहते हैं, यानी अपना नाम छोड़ देते हैं। अल्लाह के रसूल मुझे पता चल जाता है जब आप खुश होते हैं तो अपने नाम लेके रब की कसम खाते हैं, और जब मुझसे नाराज होते हैं तो फिर हजरत इब्राहिम का नाम लेके रब की कसम खाते हैं। यानी बीवी खामद को समझती हो, खामद बीवी को समझता हो। खामद और बीवी में इख्तलाफ इंतहाई गलत, इख्तलाफ इस कदर कि वो मेके जाके बैठ जाए, कहे जी नहीं जी हमने रुखसत नहीं करनी। आला शादी के बाद बीवी का घर वो है जो खामद का घर, ये उसकी वारिस है। और दूसरे अल्फाज में बाज भाइयों को बुरा लगे कि शादी से पहले औरत के लिए बाप का घर है, अब जब खामद के घर में चली गई तो उसका वहां से जनाजा निकले, उसको तलाक ना हो, उसके घर में बसे। वो घर इंतहाई बुरा है जहां बीवियों से बुरा सलूक होता है, जहां औरतों को मारा जाता है, जहां उनको माँ बाप के ताने दिए जाते हैं, तू छोटे खानदान की, तेरे भाई ऐसे, तेरी बहनें ऐसी, तेरी माँ ऐसी है, तेरा बाप ऐसा है, तेरा खानदान ऐसा है। ये तो उसके लिए कम जरफी वाली बात। और इससे भी बड़ी बुरी बात कि आप जहेज लेते हैं, उस बेड पे लेटते हैं जो बीवी के घर वालों के पैसों से आता है, आप उस फ्रिज को इस्तेमाल करते हैं जो आप जहेज के नाम पे मुआशरे में लूट मार चल रही है। कितने लोग अपनी बेटियों बहनों के रिश्ते करते करते उन पे कर्ज चढ़ गया, उनके कंधे झुक गए, सारी उम्र कर्ज उतारते उतारते, बेटियों और बहनों का कर्ज उतारते उतारते जिंदगी गुजर जाती है। और म्याना मतवसत तबका वो तो बिल्कुल पिस के रह गया, कर्जों पे कर्ज लेके पकड़ते, शादियां करते, गोया या बेटियां और बहनें अपनी मर्जी से पैदा हुई, अल्लाह ने पैदा किया। आप मर्द हैं, इनकार करें जहेज लेने से। ये जो मेरे भाई जिनकी अभी शादी नहीं हुई, वो अहद करें अल्लाह से कि मैंने जहेज नहीं लेना, मैं नहीं लूंगा, और मैं वो हूं जिसने जहेज नहीं लिया। और अल्लाह ने क्या कसर छोड़ी, अल्लाह ने इज्जत भी दी, शोहरत भी दी, पैसा भी दिया, साहिब जायदाद भी बनाया। मेरी अपनी बीवी के मेरे 5 बच्चे, 5 ऑपरेशन अपने घर में किए। यहां जी पहला ऑपरेशन है मां बाप के घर छोड़ाओ, औलाद तेरी, बीवी तेरी, आगे नस्ल तेरी और उनके मां बाप के घर में। फिर कहते हो मां बाप को क्यों याद करती हो? भी आपने सारा खर्च तो मां बाप पे डाल दिए, आपने सारी जिम्मेदारी तो उन पे डाल दी, छोड़ के भी वो जाएं, लेके भी वो जाएं। तू मर्द है, मर्द बन के दिखा, खर्च भी उठा और उन अपने बच्चों का भी खर्च, अकीके खुद कर, अपने बीवी के खर्च खुद उठा। कभी उसकी ईदी पे नजर ना रखें, कभी ये ना हो कि उसके घर वाले आए तो ये देखें कि बीवी को देके क्या गए, वो उनका अपना मामला। भाई आया बहन को देखे गया, बाप मां आई है, बाप आया है, मां आई है, अपनी औलाद को देखे गए, मेरा उससे क्या ताल्लुक है? वो अगर अपने मेरे बेटों को देखे गए, वो नाना नानी है, और नानका आया है, उसका मेका आया है, मेरी जिम्मेदारी है सारे अखराजात अदा करने की। छोड़ के भी जाना है तो मैंने, लेने भी जाना है तो मैंने, अगर कोई टेस्ट है, कोई और मसला है तो वो मेरे जिम्मे, बीवी की खुराक मेरे जिम्मे, उसका लिबास मेरे जिम्मे, उसके बच्चों का खर्च मेरे से। बड़े ही दयूस, बेगैरत, बेशरम जो ये समझते हैं कि ससुराल मुझे पाले। शादी वहां करनी है जो टीचर हो, जो जी डॉक्टर हो, ताकि उसकी तनख्वाह से गुजारे चले, तनख्वाह से। फिर आप मर्द किस बात के हो? लिर्रिजाल अलैहिन्ना दरजा, मर्दों का मुकाम बुलंद होता है औरतों पे, इसलिए कि अल्लाह ताला ने उसको खर्च करने की तौफीक दी है। वो मर्द बने, अगर नहीं है तो फिर अपने आप को मर्द कहलवाना छोड़।
آپ جہیز کا انکار کریں, بائیکاٹ کریں. ہاں اس کا زیور ماں باپ اگر دینا چاہیں وہ بھی آپ مطالبہ نہیں کر سکتے, زیور کا مطالبہ بھی نہیں کر سکتے. اس کا بستر اگر وہ چاہیں وہ بھی کوشش کریں اپنے بنائیں, فرنیچر خود بنائیں, مشینری خود خریدیں, اپنے کمرے کی سیٹنگ خود کریں, اپنے گھر کی سیٹنگ خود کریں, اور اتنی لمبی بارات نہ لے کے جائیں کہ ان کو وقت پڑ جائے. اور اس سے بڑا ظلم کیا ہے؟ نکاح کے موقع پہ پریشان کیا ہوتے ہیں جی, مہر زیادہ نہ لکھوا لیں. ایک سوٹ جسے میکسی کہتے ہیں وہ 1,80,000 90,000 50,000 60,000 کا آتا ہے, اور مہر لکھ دو جی 5,000. ایک کہتا ہے جی شرعی مہر, شرعی مہر لکھو. شرعی مہر کتنا؟ 32 روپے. میں نے اتنا سال ہو گیا, اتنا سال پڑھتے پڑھاتے گزر گیا, کسی حدیث کی کتاب میں نے تو نہیں پڑھا 32 روپے کیا ہوتا ہے. آج بھی پڑھاتے ہیں. 18 سے 20 سال ہو گئے, بلکہ 25 سال ہو گئے اس فیلڈ میں آئے, علم پڑھاتے پڑھتے, اساتذہ سے علم حاصل کیا, ان کے جوتوں اٹھائے, ان کے جوتے, ان کی تربیت حاصل کی. ہم نے تو کسی کتاب میں نہ پڑھا کہ 32 روپے بھی ہوتا ہے. وہاں موت پڑتی. رسول قرآن کہتا ہے ان آتیتم احداہن قنطارا, اگر چاہو تو ان کو خزانہ دے دے. اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے ہلکا جو آپ نے مہر دیا ہے وہ حضرت صفیہ کا تھا. وہ کیا ہے کہ ان کو آزاد کر دیا. کسی غلام کو آزاد کرنا کتنی بڑی بات. اس کی ایک میں مثال دوں گا. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا باپ کا حق ادا کیا جا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ ہے کہ تیرا باپ غلام ہو تو اس کو آزاد کر دے, تو اس کا حق ادا کر دے گا. رسول اللہ نے حضرت صفیہ کو صلی اللہ علیہ وسلم آزاد کیا. گویا اس کی وہ قیمت دی جو باپ کی قیمت ہے. وہ سب سے کم مہر لکھا جاتا ہے, وگرنہ آپ نے جو رکھا ہے وہ آپ نے 500 درم رکھا. سب سے کم 500 درم. اس دور میں سکے ہوتے تھے چاندی کے, اور 8 درم میں یا 10 درم میں ایک اونٹ آ جاتا تھا. اس دور میں 8 درم میں ایک اونٹ آ جاتا تھا. سب سے کم یہ آپ نے رکھا ہے. اور ام حبیبہ سے آپ کی جو شادی ہوئی ہے, نجاشی حبشے میں تھیں, اور ان کو خامد فوت ہو گیا. ادھر خامد فوت ہو گیا تو نجاشی نے, کیونکہ سردار کی بیٹی ابو سفیان کی, بنو امیہ کا سردار, ادھر بنو ہاشم کا سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس نے پھر اپنی طرف سے 4,000 درہم اپنی طرف سے ادا کر دیا رسول اللہ کی طرف سے بطور مہر. یعنی اس کو ہم معمول نہیں سمجھتے, یا تو مہر دینے کو برا سمجھتے ہیں, یا پھر نکاح خواہ جو مولوی ہے اس کو تو ہم نے سمجھا ہے کمی. جی یہاں مسئلہ ہو جائے خلاف, تب بھی پوچھنا جی آپ کو کس نے کہا, آپ نے کس کے کہنے پہ مسئلہ کیا جی, اور انتظامیہ کو یہ آ کے کہنا جی اس کو روکیں وگرنہ ہم خود روک لیں گے. ایسے بھی ہوتے. مولوی کو تو کمی سمجھتے ہیں, حالانکہ وہ قوم کا سردار. نکاح کے موقع پہ اس کو پیسے دیتے ہوئے بھی تکلیف ہوتی ہے. اور جی 200 ٹھیک ہے, 2,000 ٹھیک ہے جی, اور جتنے کا ایک سوٹ نہیں آتا وہ مولوی کی قیمت سمجھتے ہیں, حالانکہ خوشی کا موقع ہوتا ہے جی. اس وقت تو دل فراخ کیا کریں. ویسے ہم کہتے ہیں جی مولوی دین بیچتے ہیں. جب آپ نے ان کی تنخواہیں اتنی تھوڑی مقرر کی ہیں تو پھر انہوں نے دین فروشی کرنی ہے. ایک میرا دوست ہے, اس سے پوچھا, اہل سنت جماعت کا ہے, بھائی ہے میرا, اور میں مسلکوں کی ونڈ میں نہیں پڑتا, جو آ جائے وہ میرا بھائی. دیوبندی میرا بھائی, بریلی میرا بھائی, اہل سنت میرا بھائی, قادری چشتی سہروردی میرا بھائی, اس لیے کہ کلمہ گو ہے. ہاں یہ اور ہے کہ راستہ بکھر گیا, اللہ ایک دن لائے کہ اللہ اکٹھا فرما دے. میں نے پوچھا کتنی تنخواہ ہے پورے مہینے کی, اس نے کہا 6,000. اور آپ کے یہاں ایک مسجد اسی ڈج کوٹ میں 20,000 غالباً تنخواہ ہے, تو کوئی نماز رہ جائے وہ اس کے پیسے کاٹ لیتے ہیں. پہلے بہت دیتے ہو, وہ ہے اوہد پہاڑ تو پہلے ہی دے دیا, کوئی نماز رہ گئی تو اس کے پیسے اس میں سے کاٹتے ہیں, وہ ملازم رکھا ہوا.
تو میں نے پوچھا گزارا کیسے؟ اس نے کہا جی ختم، آج میں نے 3 ختم دیے ہیں، 7,000 پکڑ لیا ہے، 6-7,000۔ تو پھر حق ہے، اور یہ کیا کریں بیچارے، کہاں جائیں؟ ہم یہاں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے، ختم۔ تو بیچارہ جس کی 6,000 10,000 تنخواہ کہاں سے گزارا کرے؟ اس نے یہ رسمیں نہیں کرنی تو اور کیا کرنا ہے؟ اس کی تنخواہ مقرر کرے ایک آفیسر کے برابر، اور جی دعا کروانے آتے ہیں، اور جی بیٹے کے لیے دعا کرے، کوریا کا ویزا لگ جائے، انگلینڈ کا لگ جائے۔ تنخواہ کتنی ہوگی؟ 8 لاکھ 10 لاکھ۔ اس کی اپنی تنخواہ کتنی ہے؟ 20,000۔ جی 20,000 سے تنخواہ دعا کرواتے ہو 5-7 لاکھ کے لیے، یہ ہم اوقات سمجھ۔ تو میں بتانے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ نکاح کے موقع پہ مہر آپ اپنی استطاعت سے بڑھ کے دیں۔ یہ تو اللہ کے رسول نے مقرر کیا ہے، جہیز تو مقرر نہیں کیا ہے، باراتیں تو مقرر نہیں کی ہیں۔ حضرت صفیہ سے جب آپ کی شادی ہوئی تو آپ نے ولیمہ کیا کیا کہ ایک دسترخوان منگوایا، دسترخوان آ گیا، آپ نے لوگوں سے کہا کوئی چیز ہے کھانے کے لیے، وہاں لایا گیا پنیر، روٹی کے ٹکڑے، جو سالن، اس میں آپ نے سب کو شامل کر لیا، یہ تھا آپ کا ولیمہ۔ یہاں ہمارے کیا ہے کہ ڈشوں کی ایک پوری تعداد ہوتی ہے، وہ تو اللہ کا شکر ہے، چلو یہ گورنمنٹ کوئی ایک کام سیدھا کرتی ہے کہ اس کے مقدر میں عام طور پہ تو ضلالت لکھی ہے، چلو 1 ڈش کا بنا دیا، آسانی ہوگی۔ وہاں بھی پوچھتے ہیں بیٹیوں کی شادیوں پہ جا کے، میرے دوست کی بہن کی شادی ہے، وہاں پوچھتے ہیں، اور بعد میں کھانا کھانے کے بعد کہتے ہیں کوئی کھانا اچھا نہیں بنا تھا۔ تو ویسے ہی شرم آنی چاہیے، وہ تو کھانا تو وہ کھلائے جو وہاں بھیانے آیا ہے، جو وہاں بارات لے کے آئے۔ بیوی اس کی ہے تو اس کا خرچ اس کے خامد کے ذمہ۔ اپنی عادتیں درست کریں، خودداری پیدا کریں، اپنے آپ کو مرد سمجھیں، مرد بن کے دکھائیں، خرچ کر کے دکھائیں۔ اور رسول اللہ کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایک بندہ خرچ کرتا ہے دینار اللہ کے راستے میں، بڑی بات، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جو ایک ذرہ برابر بھی خرچ کرے قیامت کے دن وہ اپنا اس کا رزلٹ دیکھ لے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی نیکی لکھ دیتے۔ ایک دینار، میں بتانے لگا ہوں کہ بیوی پہ خرچ کرنے کا کتنا ثواب۔ فرمایا ایک دینار کوئی اللہ کے راستے میں دے، ایک دینار کسی مسکین کو دے دے، کسی ایک مسکین کو کھلانا، اس کا کیا اجر ہے ذرا وہ بھی سن لیں کہ قیامت کے دن اللہ کریم بندے سے پوچھے گا، فلاں دن میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، پیاسا تھا پلایا نہیں، تو آگے سے بندہ کہے گا ذرا جگا دیں جو بھائی سوئے ہوئے ان کو جگا دیا کریں، آرام کرنے آتے ہیں، چونکہ گھر میں آرام نہیں ہوتا ہے تو یہاں آرام کرنے کے لیے آتے ہیں، خطبہ سننے تھوڑا آتے ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، اللہ رحمت نازل فرمائے۔ مسجد میں کوئی مسئلہ بن جائے، ابھی جیسے ہو گیا تھا تو 2 آدمی تو ٹھیک کرنے والے ہیں، 6 آدمی ویسے ہی دیکھ رہے ہیں جی، ان کو اپنا کام کرنے دیں۔ یہ حق میرا ہے کہ میں کہوں کہ یہ کریں اگر مجھے اس چیز کا علم۔ رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے جمعے میں کلام کی، جیسے ہم آتے ہوئے سلام لے لیتے ہیں کہ دوست آیا، بھائی آیا، سلام لے لیا جمعے کے دوران، خطبے کے دوران، فرمایا جو آپس میں کلام کرے، فرمایا اس کا جمعہ نہیں ہوتا، اور جو اس کو چپ کروائے بولنے والے کو، فرمایا اس نے بھی بےہودہ بات کی۔ یہ صرف امام کا حق ہوتا ہے، امام مقتدیوں سے پوچھ سکتا ہے، مقتدی امام سے پوچھ سکتا ہے۔ یہ سارا ایسے ہوتا ہے کہ حضرت عثمان ایک دن لیٹ آئے تو حضرت عمر خطبہ دے رہے ہیں، عثمان لیٹ کیوں آئے؟ امیر المومنین کام تھا، فرمایا پہلے کیوں نہیں کیا، پہلے کیوں نہیں کیا؟ تو فرمایا رسول اللہ نے 1 دینار، ہاں اللہ کہے گا مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں بھوکا تھا، پیاسا تھا، مجھے پلایا نہیں، تو رب العالمین ہے، تجھے بھوک کیسے لگ سکتی؟ تو رزاق خود دینے والا، تو وہاب عطا کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ فلاں میرا بندہ بھوکا تھا، تو اسے کھانا کھلاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا، فلاں پیاسا تھا اس کو پلاتا، مجھے اس کے پاس پلاتا، گویا تو نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا جیسے اللہ پہ خرچ کیا۔
अक़रिदुल्लाह कर्ज़न हसना, कि अल्लाह के राह में खर्च करो। फरमाया एक मिस्कीन को खिलाया और 1 दीनार अपनी बीवी पे खर्च कर दिया। अब आप सोचते होंगे अल्लाह के रास्ते में खर्च किया उसका सवाब ज्यादा है। कोई कहेगा मिस्कीन पे खर्च किया, भूखे को उस पे खर्च किया, उसका सवाब ज्यादा। रसूल फरमाते हैं कि मिस्कीन पे खर्च करने का उतना सवाब नहीं, अल्लाह के राह में खर्च करने का उतना सवाब नहीं जितना कि अपनी बीवी पे खर्च करने का सवाब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बंदा आया, आपने फरमाया जो तू लुकमा अपने बीवी और बच्चों के मुंह में डालता है वो भी सदका लिखा जाता है। इनको मारो ना, इनके चेहरों पे ना मारो। रसूलुल्लाह फरमाते हैं टेढ़ी पसली से पैदा हुई, इनसे अच्छा सलूक करो। फरमाया अगर तुम इनको सीधा करने की करोगे कोशिश तो इनको तोड़ डालोगे, और कसरत तलाक, इनका तोड़ना क्या है, तलाक हो जाएगी। कभी उससे ये ना समझे कि हर काम ठीक करेगी, नहीं, कोताही होती है जैसे हमसे होती। जैसे हम अपने रब के सामने कितने गुनाहगार होते हैं, मैं और आप कितने गुनाहगार। रब्बे कायनात, अगर मैं कहता हूं अगर मेरे गुनाहों का आपको पता चल जाए आप मुझ पे थूके भी ना, इतने हम गुनाहगार। आपका भी ऐसे ही हाल है कि अल्लाह ने पर्दे डाले हुए, जैसे मैं चाहता हूं मेरी कोताही पे पर्दा अल्लाह डाल दे, इसी तरह अगर बीवी से कभी जुर्म हो जाए, कभी कोई गलती हो जाए तो उसको भी माफ ऐसे कर दो जैसे अल्लाह तुम्हें माफ करता है। उस पे पर्दा डालो, उसको सुनाओ मत, उसको मारो मत। और तुम्हारी बीवी है, शरीके हयात, तेरा नसीब है। और यहां अकेली बीवी नहीं बनती हिस्सेदार जायदाद में, तरके में से हिस्सा खामद भी बनता है, हिस्सेदार बनता है। खामद फौत हो जाए, औलाद ना हो तो चौथा हिस्सा बीवी का, औलाद हो तो 8वां हिस्सा। अगर बीवी फौत हो जाए, औलाद हो तो खामद का चौथा हिस्सा, औलाद ना हो तो उसको निसफ जायदाद में से हिस्सा मिलेगा। इतना क्लोज ताल्लुक, इतना आपस में इतना ताल्लुक है। और रसूलुल्लाह फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया तुम में से बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है, और मैं तुम में अपने घर वालों के लिए बेहतर हूं। इसलिए आपने फरमाया अगर किसी की बीवी फौत हो जाए तो उसकी बुराइयां याद न करे। हजरत खदीजा फौत हुई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी जिंदगी याद करते रहे। कोई आप खाना होता है घर में, कोई तोहफा होता है, कोई त्यौहार होता है, मसलन ईद है तो हजरत खदीजा की सहेलियों की तरफ भेजते, तोहफे भेजते। हजरत आयशा कहती हैं आप क्या करते हैं, बूढ़ी औरत चले गई, फरमाया ये वो मेरी बीवी थी, जब लोगों ने जुटलाया तो इसने मेरी तस्दीक की, मैं बाहर से मार खा के आता। और मक्के की जिंदगी हमें क्या इल्म, इतने सख्त हालात के गर्मी का मौसम, रसूल पहुंचते एक जगह पे, कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, तबलीग करते, वहां से मार पड़ते, वहां से लोग नाम बिगाड़ते। हम में से कौन है मुझ समेत जिसने कभी दीन के लिए कभी गाली खाई? हमें तो इज्जत ही मिलती है। कोई ऐसा हो जिसको उसके दोस्तों ने इसलिए छोड़ा हो कि वो दीन को बयान करता है? कोई ऐसा? हम तो अपनी मजलिसों के लिए अल्लाह की नाफरमानी भी करते हैं, अपनी मजलिसों के लिए कभी अल्लाह की तौहीद नहीं सुनाएंगे। साल हाथ साल गुजर गए, उन भाइयों के पास बैठते जो शिरक पे लगे हैं, बिदतों पे लगे, उनके साथ शिरको बिदत में शरीक तो होते हैं। कभी मैंने शायद देखा हो जिसने अपने दोस्तों को इसलिए नाराज किया हो कि मेरा अल्लाह नाराज होता है अगर तुम्हारे पास है। रसूल मार खा के आते, रसूल गालियां खा के आते, रसूल पे कूड़ा फेंका जाता। रसूल कायनात घर आते तो खदीजा अल कुबरा तैयबा ताहिरा मुकद्दसा रजी अल्लाह अन्हा वो आपको संभालती, आपको नहलाती, आपको कपड़े पहनाती। वो माल खदीजा का यहां मक्के की सबसे बड़ी ताजर, सारा माल रसूल पे खर्च कर दिया। ऐसी बीवी रसूल फरमाते हैं इसको मैं याद न करूं तो और क्या करूं। रसूल फरमाते हैं एक फरिश्ता आया, उसने आके कहा, जिब्रील कहते हैं ये वो फरिश्ता है जो आज से पहले कभी नाज़िल न हुआ। फरमाया किस लिए आया है? खदीजा को सलाम कहने आया है। ये बीवियां, अल्लाह ऐसी बीवियां अता फरमाए। और औरत अच्छी होती है, आमतौर पे नरम दिल होती है। मैं और आप होते हैं जो उसको बहकाते हैं,
آپ یہ نہ دیکھیں اگر کوئی عورت اچھی نہیں ہے، کردار کی بھی نہیں، اس کی ابتدا دیکھیں، ماحول اچھا نہیں ملا، تربیت اچھی نہیں ہوئی، ماں باپ تھے سمجھایا نہیں، دنیا کو سب کچھ سمجھا، دنیا کی خواہشات کے پیچھے لگے اور اولاد بھی وہیں چل پڑی۔ جو آپ کھلائیں گے اس کا اثر ہوگا۔ آپ حرام کھلا کے اولاد کو جوان کرتے، اولاد پھر الٹے راستوں پہ چلتی ہے۔ کبھی اولاد خودکشی کرتی، کبھی اولاد بھاگ کے شادیاں کرتی۔ وہ دراصل میرے والدین جو ہم ہوتے ہیں، والدین میرے بھی ظاہر ہے بچے ہیں، وہ والدین کا جرم ہوتا ہے جو اولاد بھگتتی۔ عدالتوں میں پھر وہ ایک دوسرے کے چہرہ دیکھنے کے قابل نہیں رہتے۔ تربیت کریں اولاد کی، کھلائیں سونے کا، دیکھیں شیر کی آنکھ سے، پوری تربیت کریں، ذرا بھی نرمی نہ کریں۔ حضرت مولا حسن رضی اللہ عنہ ایک دن صدقے کی ایک کھجور منہ میں ڈال لی، رسول کائنات نے وہ کھجور ان کے منہ سے نکال لی۔ اے حسن، تجھے نہیں پتا کہ آل محمد کا صدقہ حرام ہے؟ یہ تربیت، پیار بڑا ہے۔ اسی حسن کو پاس بٹھاتے، اللہم انی احبہ فاحبہ، اے اللہ مجھے اس سے محبت ہے، تو بھی اس سے محبت کر۔ لیکن تربیت کی باری آئی تو آپ نے ان کی بھی تربیت کی ہے، پیار لاڈ میں ان کو بگاڑا نہیں۔ اب یہ میرے ایک بھائی بتا رہے تھے کہ جی وہ اسٹوڈنٹ ہے، کہتا ہے جی آئی فون لے کے دو، موٹر سائیکل لے کے دو 1 to 5، تب میں نے کالج جانا ہے۔ اور پوچھتے ہیں اس کا حل کیا ہے؟ حل اس کا یہ ہے کہ باپ نے باپ بن کے دکھائے نہیں۔ اب باپ تو سایہ ہے، غلطی پہ ڈانٹے گا، اور جس نے ساری زندگی کبھی کوئی پوچھا ہی نہیں۔ اور اس کا سبب کیا ہوتا ہے؟ باہر جرم کر کے آتا ہے بیٹا یا بیٹی، اور ہم ساتھ دیتے ہیں ہمیشہ اس کا، چاہے غلط ہو یا صحیح ہو۔ چاہیے تو یہ اگر باہر جرم کر کے آیا ہے تو اپنے بیٹے کو پکڑا جائے۔ تیری جرت کیسے ہوئی؟ تو نے معاشرے کو خراب کیوں کیا ہے؟ ہم بغیر سوچے سمجھے جیسے خاندان کے پیچھے چلے جاتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے حق پہ ہیں یا نہ حق۔ اپنی اولاد کی تربیت اچھی کریں تاکہ وہ اچھا شوہر، اچھی بیوی بن سکے۔ بیٹی ہے تو بیوی بنے، اور بیٹا ہے تو اچھا شوہر بن سکے۔ کیوں؟ اس سے آپ کی نسل آگے چلنی۔ آپ نے حضرت حسن سے اس لیے کھجور چھینی کہ میرا ان ابنی ھذا سید، میرا بیٹا یہ سردار ہے، اللہ اس کے ہاتھوں پہ امت مسلمہ کی 2 گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ اور جب کسی کو توقع نہ تھی، مولا علی رضی اللہ عنہ، ان کے بعد امیر معاویہ کے ساتھ حضرت حسن کا بیعت کرنا اور صلح کرنا اس امت کا سب سے بڑا کارنامہ، وہ وہی تربیت تھی جو رسول اللہ نے کھجور ایک صدقے کی نہیں کھانے دی۔ اگر ایک دن حرام کا لقمہ کھا لیا پھر وہاں حلال نہیں جچتا، وہاں پھر حلال اور حرام جب آپس میں مکس ہو جائے، لا تلبس الحق بالباطل، وہاں پھر معاملہ خلط پلت ہو جاتا ہے، وہاں پھر نتیجہ اچھا نہیں نکلتا ہے۔ اپنے بچوں کی تربیت کریں، اچھے باپ بنے، اچھی ماں بنے، اور وہ اچھے شوہر بنے، اچھی وہاں جا کے بیٹی بیوی بنے، اس کی خدمت کرے، اس کی عزت کرے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اچھی بیویاں کیا ہوتی ہیں؟ فرمایا غیر موجود ہو تو اس کی عزت کی حفاظت کرتی ہے، کوئی اس کے گھر میں داخل نہ ہو، یہاں رشتہ بنایا ہوا ہے، یہ میرا چچا لگتا ہے، وہ پتہ نہیں کہاں کا ہوتا ہے، یہ کزن نام نے مصیبت ڈال دی، وہ چچا کا بیٹا، ماموں کا بیٹا، پھپھو کا بیٹا، تایا کا بیٹا، خالہ کا بیٹا، یہ تو ہے رشتے۔ یہ رشتہ کیا ہے جی؟ میرا کزن ہے جی، جیسے برادر، قسم ہی کوئی نہیں۔ رشتوں میں احتیاط کریں۔ وہ آپ کا بھائی ہے جو آپ کے باپ کے نطفے سے، وہ آپ کی بہن ہے جو آپ کی ماں کی کوکھ سے پیدا ہوئی۔ اپنی طرف سے بہنیں اور بھائی بنانے کا کوئی شریعت کا تصور نہیں ہے۔ شریعت صرف اسے مانتی ہے جو اللہ نے آپ کے رشتے مقرر کیے۔ کبھی اپنے خامد کی غیر موجودگی میں کسی غیر مرد کو گھر میں داخل نہ ہونا، کبھی ایسا نہ ہو۔ اور خامد کو بھی چاہیے جیسے اس کی خواہش ہے کہ تیرے گھر میں، میرے گھر میں مثلا خامد کے گھر میں کوئی غیر مرد نہ آئے، اسی طرح جب بیوی نہ ہو تو کوئی غیر عورت بھی اس گھر میں نہ آئے۔ یہ جی میری بہن لگتی، اور ایسے رشتے بنا لے، زنا کے طریقے، زنا کے بے حیائی کے طریقے، یہ جی میری بہن لگتی، یہ جی میری ماں کی طرح۔ یاد رکھیے رسول فرماتے ہیں کہ لا یخلون رجل بامرأۃ الا کان ثالثہم الشیطان،
کہ جب بھی کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ اکیلے ہوتا ہے تو تیسرا ان کا شیطان ہوتا ہے، تیسرا ان کا شیطان ہوتا ہے۔ یہ تو ہم عام لوگ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی بیویوں کو کہا کہ اپنا لہجہ سخت رکھو، حالانکہ مومنوں کی مائیں۔ سورہ احزاب میں فرمایا کہ جب مومن آئے کسی چیز کا سوال کریں تو ان سے نرم لہجے میں بات نہ کرو کہ کسی کے دل میں طمع پیدا ہو، لالچ پیدا ہو۔ حالانکہ قرآن ان کے بارے میں کہتا لا تنکحوا ازواجہ بعدہ ابدا، لا تنکحوا ازواجہ بعدہ ابدا، کہ ان کی بیویوں سے کسی سے شادی جائز نہیں ہے۔ لیکن ان کو بھی یہ نصیحت، ان کو نصیحت ہے کہ بیویوں اگر کوئی باہر سے آ کے صحابی بھی کوئی سوال کرے تو پردے کے پیچھے سے جواب دینا ہے، اس کے ساتھ علیحدہ نہیں ہونا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور فرمایا کرنا فی بیوتکن، اپنے گھروں میں ٹکی رہو۔ یہ دراصل امہات کو نہیں، میرے اور آپ کی عورتوں کے لیے، اپنے گھروں میں غیر مردوں کا داخلہ ممنوع کریں۔ عزت ایک بار چلے جائے تو واپس نہیں۔ اپنے اندر شیطان کے جو حصے ہوتے ہیں، شیطان کا حصہ کیا ہے؟ ہاتھ کا زنا ہے پکڑنا، آنکھ کا زنا ہے دیکھنا، کان کا زنا ہے سننا، زبان کا زنا ہے چکھنا، اور قدم ہے جو زنا کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور دل ہے یا شرمگاہ ہے جو مائل ہوتے ہیں۔ اپنے گھروں میں غیروں کا داخلہ ممنوع کریں، چاہے کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو۔ باپ آئے کوئی مسئلہ نہیں، عورت کا باپ آئے کوئی مسئلہ نہیں، اس کا بھائی آئے کوئی مسئلہ نہیں، اگر اس کی دوسری شادی ہے پہلی اولاد آئے کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن نہیں جی یہ میرے دور کا رشتہ دار ہے، میرا جی کزن ہے، ماموں کا بیٹا ہے، تو اس کی جگہ ہے بیٹھک، صرف بیٹھک تک محدود رکھیں، وہاں کھانا پہنچائیں، وہاں عزت کریں، لیکن پاس نہ بیٹھیں۔ رسول اللہ ایک دن آئے تو حضرت عائشہ کے پاس ان کا رضائی چچا آیا۔ رضائی چچا وہ ہوتا ہے کہ بچے نے جس گھر میں دودھ پیا ہو وہ اس کا جو رضائی باپ ہے اس کا بھائی۔ رسول اللہ نے ناگواری سے دیکھا، عائشہ کہتی ہیں کہ یہ میرا رضائی چچا ہے۔ فرمایا ان رشتوں کو دیکھا کرو، غور کیا کرو، تھوڑا سا دودھ پینے سے کوئی رضائی بھائی یا چچا یا باپ نہیں بنتا ہے۔ اتنی احتیاط، آنکھوں میں حیا پیدا کریں، اپنے بھی باہر جائیں تو اپنی بیوی کے علاوہ کسی سے تعلق نہ ہو۔ کتنے ہی بے شرم ہیں جو گھروں میں تو آرڈر یہ ہوتا ہے کوئی باہر سے نہ آئے، اور باہر جاتے ہیں تو سیلفی لیتے ہیں غیر عورتوں کے ساتھ، ان کے ساتھ بیٹھک کرتے ہیں، ان کے ساتھ خوش گپیاں لگاتے ہیں، اپنی غیرت کو سمجھتے ہیں آسمان پہ، اور بیوی کے بارے میں اپنی سوچ کیا ہوتی ہے؟ پاؤں کا جوتا ہے۔ جیسے تیری خواہش اور میری خواہش کہ میری بیوی پاکیزہ ہو، اسی طرح اس کی بھی خواہش ہے میرا خامد بھی پاکیزہ۔ جیسے میری خواہش میری بیوی کسی غیر کی طرف نہ دیکھے، اسی طرح اس کی بھی خواہش ہے میرا خامد میرے علاوہ کسی اور کی طرف نہ دیکھے۔ یہ بنیاد ہوتی ہے رشتوں میں دراڑ کی۔ جب آدمی کے دل میں شک آ جاتا ہے، جب شک آتا ہے پھر رشتے ٹوٹتے ہیں، پھر عدالتوں کے چکر لگتے ہیں، پھر میکا اور سسرال دونوں اجڑ جاتے ہیں۔ وہ گھر جہاں کہیں امن ہوتا تھا، وہی گھر طلاق 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 کہہ کے رشتے سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ پھر مولویوں سے فتوے لیے جاتے ہیں، اور فتوے بھی اس قدر شرمناک میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کسی نے کہہ دیا کہ جی طلاق طلاق طلاق، کہتے جی طلاق ہو گئی، اب کیا حل ہے؟ حلالہ۔ رسول فرماتے ہیں وہ سانڈ ہے جو حلالک۔ اور اتنے بے غیرت، اتنے بے شرم کہ جی لوگوں نے کہا حلالہ سینٹر بنائے ہوئے سر عام فقہ کے نام پہ۔ جی ہمارے امام نے کہا تیرے امام کی کیا جرت؟ یہ ہے رہنما۔ سورہ طلاق پڑھیں، سورہ طلاق پڑھیں، سورہ البقرہ پڑھیں، جہاں طلاق کے مسائل ہیں اللہ تعالیٰ نے دل روشن کی طرح واضح کر۔ عزت دار بنے، خود مختار بنے۔ کیا ہے جی اپنی بیٹی کو حلالے کے لیے کہیں بھیج، اپنے الفاظ میں احتیاط کریں۔ طلاق کا لفظ بولتے ہوئے آدمی کی زبان دل بھی کب کامتا ہے، اور ہم وہ بڑی سپیڈ سے بول دیتے ہیں۔ اپنی بیویوں سے اچھا تعلق رکھیں۔ رسول اللہ حضرت عائشہ ان سے مسکراتے ہیں، ان سے بات کرتے، گھر میں داخل ہوتے ہیں یا ہم کھانا نہیں پکا تو سارے دن کی بڑھاس اس پہ نکالی،
ابھی کھانا پک جائے گا، لیٹ پکے گا، کوئی مسئلہ نہیں، اس کی بھی طبیعت خراب ہو سکتی ہے جیسی آپ کی ہو سکتی ہے۔ اپنی طبیعت خراب ہو تو میرے پاس بیٹھو، سر دباؤ، کبھی اس کی بھی خدمت کی، کبھی اس سے بھی پوچھا ہے کہ اس کے حالات کیا ہے۔ اور یہاں تو ایسے ایسے الفاظ اس بیوی کے بارے میں، صرف کھانا لیٹ ہونے پہ ایسے الفاظ، کیا الامان والحفیظ، کہ ایک مومن کے شایان شان نہیں۔ رسول اللہ کو پتا چلا صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ کے دور میں صحابہ ہوتے تھے، صحابہ بھی انسان، غلطی ہو سکتی، پتا چلا کہ عورتیں آئیں آپ کے پاس کہ ہمیں ہمارے خامد مارتے ہیں۔ ہائے ہائے، مرد ہے عورت کو مارتا ہے، اس سے زیادہ بے شرمی کی بات کیا ہے؟ کہاں غیرت مر جاتی؟ عورت پہ ہاتھ اٹھاتی، اور مرد ہو تو اور بات، عورت پہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے اپنے آپ کو مرد بھی کہتا ہے اور پھر شرمندہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ ایسا بے شرم آدمی کہ یہیں آپ کے علاقے میں ایک خامد صرف بیوی کو اس لیے مارتا ہے کہ اس کی بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں۔ وہ بیٹیاں اور بیٹے تو اللہ کے اختیار میں، اس میں میرا کیا اختیار ہے، تیرا کیا اختیار، اس عورت کا کیا اختیار کہ ایک عورت ہاسپٹل میں کہتی ہے کہ اگر میری بیٹی پیدا ہو تو بیٹی کو مار دینا، کہ لیڈی ڈاکٹر سے کہتی، اسی معاشرے کی کہانیاں کہ میرے پہلے 3 بیٹیاں ہو چکی، اگر 4تھی بیٹی پیدا ہو تو اسے وہی ختم کر دینا۔ اذا الموءودۃ سئلت، قیامت کا دن ہوگا، قصور اس ماں کا نہیں ہے، قصور ہے اس باپ کا جس کا خاندان کہتا ہے ہمیں بیٹا چاہیے۔ گویا جو اس کی اپنی ماں ہے وہ بھی مرد تھی کہ تجھے بیٹا چاہیے۔ رسول کائنات کی 4 بیٹیاں، اگر بیٹیاں پیاری نہ ہوتی، بس صرف دعا کیا کریں اللہ بیٹیوں کے نصیبے اچھے کر، اے اللہ ان کے نصیبے اچھے بنا دے، بس یہ میرے آپ کے اختیار ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ بیٹیوں کی پیدائش پہ آپ نہ خوش ہوں، بیویوں کو ماریں صرف اس لیے۔ یہاں وہ نمازی آتے ہیں جو گھروں میں اس لیے بیویوں کو مارتے ہیں، بیٹیوں سے بد کلامی کرتے ہیں کہ میرا بیٹا نہیں دے سکے۔ کیا قصور ہے اس بیوی کا؟ کیا قصور؟ اپنے گھروں کو اچھا رکھے۔ رسول اللہ کے پاس آئیں کہ ہمیں ہمارے خامد مارتے ہیں، تو رسول اللہ نے باقاعدہ خطبہ دیا، یہ اتنا اہم مسئلہ ہے جس کو ہم ترجیح نہیں دیتے۔ کوئی مسئلہ نہیں، یہ خامد کر لیتا ہے، وہ جو اس کے پاؤں کا جوتا ہے ایسے ہی کر لیتا ہے، اس کی وقت ہے، وہ اللہ کی پیدا تو ہی مخلوق ہے، اس میں روح ہے، اور روح بھی ایسی ہے جو کلمہ شہادت پڑھتی ہے، اس کو ہم مارتے ہیں۔ ہمیں یہی غیرت اور شرم رہ گئی۔ رسول اللہ نے خطبہ دیا، فرمایا جو اپنی بیویوں کو مارتے ہیں یہ اچھے لوگ نہیں ہیں۔ یہ کلمہ محمد رسول اللہ کی زبانی نکلا، میرے اور آپ کے لیے سبق کا مقام۔ پیار کریں اپنی بیٹیوں سے، پیار کریں جا کے اپنی بیویوں سے، ان کے ساتھ علیحدگی میں بیٹھیں، ان سے بات کریں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں خامد کا اپنی بیوی سے اور بیوی کا اپنے خامد سے شغل مذاق کرنا بھی اللہ تعالیٰ عبادت میں نیکی میں لکھ دیتا ہے۔ اور یہاں سڑتے ہیں، وہ بابی بھی سڑتی ہے، ماں بھی سڑتی ہے، حسد کرتی ہے، اتنا آپس میں پیار کیسے ہو گیا؟ اللہ کا شکر کرو تیرے بیٹے کا گھر اللہ نے بسا دیا۔ شکر نہیں کرنا، نہ شکری کرنا، جی ماں ہے اپنی جگہ، تیرا جیسے تیرا دل چاہتا میرا خامد میرے قریب ہو، ایسے ہی تیرے بیٹے کا دل چاہتا ہے کہ میری بیوی میرے قریب ہو، اس کی بیوی کا دل چاہتا ہے میرا خامد میرا قریب ہو۔ اور خاص طور پہ جو میں نے پچھلے جمعے بھی کہا کہ بیرون ملک گئے ہوتے ہیں آمدنی کمانے کے لیے، وہاں سڑتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اپنے آپ کو ساڑتے ہیں، 2 سال نہیں آتے۔ پہلی بات یہ ہے غلط ہے 2 سال کا وقفہ، 6 مہینے حد حضرت عمر رضی اللہ عنہ مقرر، ایک گھر کے باہر سے گزرے، باہر سے اللہ ایسے خلیفے عطا فرمائے، اللہ ایسے حکمران عطا فرمائے، اللہ ایسے والی اور حاکم عطا فرمائے، اللہ ایسے قاضی اور عادل عطا فرمائے جو لوگوں کی بہبود کے لیے کام کرے، لوگوں کو پیسنے کے لیے نہیں کہ ٹیکسوں میں لوگوں کا خون نچوڑ دیا۔ وہ باہر سے گزرے تو ایک عورت شعر پڑھ رہی ہے، وہ اشعار تو میں سناتا کہ چھوٹے موجود ہوتے ہیں، انہوں نے پھر اپنی بیٹی حفصہ سے جا کے پوچھا کہ وہ عورت، اس نے یہ شعر پڑھے ہیں درد مندانہ،
پتہ چلا اس کا خامد جو ہے وہ جہاد پہ گیا. یہ جنسی ضرورت ہوتی ہے مرد کی عورت کی، اس کا حق ہے آپ پہ. آپ 2 سال 3 سال باہر رہتے، یہ کون سا تعلق ہے؟ اور جی پیسہ کمانا ہے، بھاڑ میں جائے ایسا پیسہ. ایسی خوشحالی کا کیا فائدہ؟ آپ کی بیوی آپ کو ترستی، آپ کے بچے آپ کو ترستے. ایسی ملازمت کا کیا کرنا ہے؟ اللہ جتنے یہاں ملک میں جتنے معاشی مسائل ہے اللہ حل فرما. یا اللہ لوگوں کے باپ جو وہاں کام کرتے ہیں اور ان کی بیویاں، ان کی آپ کی مائیں ہوتی ہیں، وہ انتظار کرتی ہیں میرا سرتاج آئے گا، اور بسا اوقات وہاں ڈیڈ باڈی آتی ہے، وہاں سے لاش آتی ہے. پھر احساس ہوتا ہے کاش میں پہلے چلا جاتا ہے. یعنی اس کے بھائیوں کی خواہش، وہ بھی تڑپتے ہیں، تڑپتے رہتے ہیں. اللہ. حضرت عمر نے پھر حضرت حفصہ سے پوچھا کہ عورت کتنا صبر کر سکتی؟ تو انہوں نے بتایا 4 یا 6 ماہ. تو حضرت عمر نے قاعدہ بنا دیا کہ 6 ماہ تک اس سے زیادہ لمبی، اس سے زیادہ ملازمت نہیں ہوگی، چھٹی دے کے خامد کو گھر بھیجا جائے. ذہن میں رکھیں اگر آپ نے باہر جانا ہے ایسے ملک میں جائیں جہاں آپ کی انکم زیادہ ہو، 6 ماہ میں لوٹ کے آئیں. تو میں کہہ رہا تھا کہ وہاں جاتے ہیں، ٹائم میرا خیال ختم ہو گیا ہے، اگلے جمعے میں یہیں سے شروع کریں گے. اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.